ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کس مذہب کے ماننے والے لوگ ہر سال اسلام قبول کرتے ہیں؟ ان میں سب سے زیادہ تعداد کرسچنز کی ہے، جو کہ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک امریکہ، انگلینڈ، فرانس اور جرمنی میں سب سے زیادہ موجود ہے۔ ان لوگوں کی تعداد ہر سال 66% کے قریب ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایتھسٹ یعنی کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والے 10 سے 15%۔ پھر اس کے بعد ساؤتھ ایشیا میں بدھزم 2 سے 5%، اور اس کے بعد سب سے کم یعنی 1% سے بھی کم، جس کو ہم ایک ریئرسٹ کنڈیشن کہہ سکتے ہیں، وہ ہے جوڈزم یا پھر یہودیت۔ اور یقیناً آپ نے کبھی بھی میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر کسی یہودی شخص کو اسلام قبول کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا۔ اب عام لوگ اس کی ایک لاجیکل ریزن یہ بھی پیش کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کل آبادی یہودیوں کی تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب ہے، تو اس کو اگر کمپیریٹیولی طور پر دیکھا جائے تو یہودی قوم کی کنورژن کی تعداد باقی مذاہب کے مقابلے میں کم ہی ہونی چاہیے، پر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اس کی اصل وجہ سمجھنے سے پہلے آپ کو یہودیوں کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ ایک بات کو سمجھ لیں کہ یہودیت اور جوڈزم صرف ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ ایک نسل بھی ہے، اور ایک یہودی نسل کا شخص ہی خود کو یہودی کہہ سکتا ہے، جس کے ماں باپ بھی یہودی نسل سے ہوں۔ اس لیے دنیا کے ہر مذہب کو قبول کیا جا سکتا ہے سوائے یہودیت کے، کیونکہ ان کا رشتہ صرف اپنے مذہب کے ساتھ ایک مذہب کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنے مذہب کو چھوڑ دینا کا مطلب اس خاندان کو چھوڑ دینا ہوتا ہے جو ان کے آس پاس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام انسانوں کو اپنے سٹیٹس کے سامنے بھیڑ بکریاں، کیڑے مکوڑے یا پھر جانور تصور کرتے ہیں، جو کہ صرف ان کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہوں۔ عام طور پر کسی مذہب کو چھوڑنے کی وجہ اس میں موجود خرابیاں، توہم پرستیاں یا پھر ناانصافیاں ہوا کرتی ہیں، جن کو اسلام دور کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوازم میں کاز سسٹم، کرسچینٹی میں ڈیمونٹی یعنی باپ، بیٹا اور مقدس روح کا کانسیپٹ، اور اپنی عبادات میں پریکٹیکل نہ ہونا شامل ہے۔ لیکن یہودیت یا جوڈزم کے معاملے میں ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ مذہب تو الٹا اپنے ماننے والوں کو سب سے سپیریئر یعنی خدا کے چنے ہوئے مخصوص بندوں کے طور پر پیش کرتا ہے، اور خود کو دنیا کا مذہب بھی کہتا ہے، جن سے باقی مذاہب یعنی کرسچینٹی اور اسلام بعد میں آگے بڑھے، جو کہ ایک صحیح بات بھی ہے۔ اور یہ مذہب اپنے سوا سب کو کافر اور گمراہ سمجھتا ہے، لہٰذا یہ چیز بھی ان کا مذہب بدلنے کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں رکھتی۔ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو یہودی قوم پر ہزاروں سال سے مختلف ادوار میں ظلم ہوتے رہے، وہ چاہے کئی بار یروشلم شہر کی تباہی ہو، جنگیں ہوں، یا جرمنی کے ڈکٹیٹر کے ہاتھوں ان کی نسل کشی ہو۔ ان تمام مظالم کے دوران یہودیوں نے خود کو مضبوط کرنے کے لیے اسٹرانگ فیملی سسٹم بنا لیا، اور یہ دنیا بھر سے اکٹھے ہو کر ایک خاندان کی طرح جڑ کر اکٹھے ہو گئے، جیسا کہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب لوگ اسرائیل میں اکٹھے ہو چکے ہیں، اور دنیا کے ہر ایک یہودی کو یہ آفر ہے کہ وہ خود کو یہودی ثابت کر کے اسرائیل کی نیشنلٹی حاصل کر سکتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی یہودی شخص اسلام سے متاثر ہو کر اس کو قبول کرنا چاہے گا، تو وہ صرف اپنا مذہب نہیں، بلکہ اپنا خاندان، اپنا ملک اور اپنی شناخت اور اپنی تاریخ سب کچھ کھو رہا ہوگا۔ آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اپنے خاندان سے الگ ہونا ایک شخص کے لیے کتنا دردناک خواب ہو سکتا ہے، اور ایک اہم ترین وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ان کو اسلام کی طرح کنورٹ ہونے سے روکتا ہے۔ دوسری وجہ یہودی مذہب میں بچپن سے ہی بچوں کو مذہب اور ان کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے۔ ان کے دماغ کو اپنے کلچر، اپنی تاریخ اور مذہبی تعلیمات کے ساتھ اس قدر مضبوط تعلق کے طور پر قائم کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس سے باہر کسی بھی مذہب کی تعلیمات کو پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اب آپ سوچیں کہ جب وہ ایک کمپیریٹیو ریلیجن کو پڑھیں گے ہی نہیں تو اسلام تک پہنچیں گے کیسے؟ اس لیے اگر آپ زیادہ تر جیوز سے بات کریں تو ان کے مائنڈ میں ایک بہت ہی غلط پرسپیکٹو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ کرسچنز، ہندو اور دنیا کے باقی تمام مذاہب کے بارے میں بھی فیڈ ہے، جو کہ ان کو بچپن سے پڑھا دیا گیا تھا۔ اب وہ نئی چیز کو سننے کے بارے میں بہت ہی رچڈ مائنڈڈ ہو چکے ہیں۔ ان کے دماغ نئی سوچ اور نئی تعلیمات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جبکہ دنیا کے باقی مذاہب میں کلچر اور مذہب کے ساتھ اتنا سخت ترین تربیت
ہمیں بچوں کے لیے کہیں پر دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہودیت یا جوڈازم، اسلام اور کرسچینٹی دراصل ایک درخت سے نکلی ہوئی 3 شاخیں ہیں، کیونکہ ان کے دادا کا نام ابراہیم تھا، اور کرسچینٹی کی دعوت کا مقصد بھی شروعات میں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت تھی اور اللہ کے شریک بتوں کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ لیکن جہاں پر کرسچینٹی نے خود خدا کا بیٹا بنا کر شرک شروع کر دیا تو اپنی دعوت کا مقصد ہی کھو دیا۔ لیکن یہودیت آج بھی مسلمانوں کی طرح ایک خدا کو مانتی ہے جس کو وہ علائم، جبکہ مسلمان اس خدا کو اللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ توحید کو لے کر ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انفیکٹ یہ تو مسلمانوں کی طرح روزے بھی رکھتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، ہر روز خدا کی عبادت بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ ان کو بھی سود جیسے حرام کھانے سے منع کیا گیا ہے، جادو کرنا بھی سختی سے منع ہے، فحاشی بھی انتہائی سختی سے بین ہے، اور فیملی سسٹم کو بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ سب کچھ تقریباً اسلام جیسا ہے، لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرق کہاں پر ہے؟ فرق یہ ہے کہ اپنی خود کی مذہبی تعلیمات یعنی تورات کی غلط تشریح کی بدولت پیدا ہونے والی غلط فہمی۔ کیونکہ 1400 سال پہلے جب مدینہ میں یہودی قبائل آباد تھے اور یہاں پر صرف اس لیے ہجرت کر کے آئے تھے کہ انہیں تورات سے پتہ چلا تھا کہ اس مقدس شہر کے پاس ہی ان کا مسیح، ان کا بادشاہ اور ان کا آخری پیغمبر دنیا میں ظاہر ہوگا، اور جب اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور ان کو دعوت حق دی، تو قرآن کے مطابق ان علماء یہود کے دل نے اس بات کی گواہی دے دی تھی کہ یہ وہی آخری رسول اور مسیح ہیں جن کا وہ ہزاروں سالوں سے انتظار کر رہے تھے۔ لیکن اگر یہ مان کر ان کی اطاعت کر لیتے تو اس کا مطلب تھا کہ یہ اپنا سٹیٹس، اپنا رتبہ، اپنی پہچان، اپنی تاریخ، اپنا خاندان سب کچھ چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکانا پڑتا۔ اور اس بات کو قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی آیت 146 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ محمد کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں علماء یہود کو لوگ پیغمبروں کی طرح عزت دیا کرتے تھے، کیونکہ عام لوگوں کو تورات تک رسائی بالکل نہیں ہوتی تھی، اور صرف علماء یہودی کچھ پیسوں کے بدلے اللہ کے حکم کو تورات میں تحریف کر کے بدل رہے تھے، جس کی نشاندہی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی اپنے دور میں کی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ علماء یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکٹھے ہو کر فتوے دینا شروع کر دیے اور ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر یہودی قوم میں سود جیسا کاروبار، جادو اور فرقہ واریت یہودی علماء کے فتووں کی وجہ سے پھیل گیا تھا، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہودی علماء اور کرسچن پادریوں کو ان کے ماننے والوں نے اپنا رب بنا لیا تھا، یعنی ان کی ہر غلط بات کو بھی وہ اللہ کا حکم سمجھ کر آنکھیں بند کر کے مان لیتے تھے، جو کہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ان کو رب ماننا ہوتا ہے۔ اللہ نے اسی وجہ سے ان علماء یہود کو کہا کہ تمہارے دل نے اس بات کی گواہی دے دی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہی ہیں، پر صرف دنیا داری کے کھو جانے کے ڈر سے تم نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی عوام کو بھی اس گمراہی میں دھکیل دیا، اور تمہاری مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر صرف کتابیں لدی ہوں اور اس کو کچھ علم نہ ہو کہ ان کتابوں میں لکھا کیا ہے یا پھر کہاں پر جانا ہے۔ اللہ نے اسی وجہ سے علماء یہود پر لعنت فرمائی، ان کو علماء سو کا نام دیا جن کی مثال کتے کی سی ہے، کیونکہ انہی علماء سو نے اپنی عوام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کی یہ وجہ بتائی کہ ہمارا مسیح تو ہمارے جد ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق کی نسل سے آنا تھا، اور اب تک تو ہمارا ہر ایک پیغمبر اسی سلسلہ نسب سے آیا، یعنی اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن محمد تو اس نسل سے ہے ہی نہیں، یعنی یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور جناب اسماعیل کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی ایک پیغمبر بھی نہیں آیا، اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر یہودی قوم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔
حالانکہ تورات میں ایسا کچھ نہیں لکھا تھا اور نہ ہی قرآن نے ایسی کوئی شرط رکھی تھی، بلکہ قرآن نے تو اس یہودی قوم یا پھر بنی اسرائیل قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کا تکبر کہ ہم تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، چاہے جو مرضی کرتے رہیں، اس تصور کو اسلام قبول کروا کے ختم کر دینا تھا کہ اللہ کے چنے ہوئے بندے صرف وہی ہیں جو کہ اس کا حکم مان کر اس کے سامنے سر جھکا دے۔ لیکن علماء یہود نے جس طرح اس ٹائم میں اپنی عوام کو کنٹرول کیا، ان کو سچ نہیں بتایا، یہ ہولڈ، یہ کنٹرول آج بھی اسی طرح سے قائم ہے، اور آج بھی کسی یہودی کو کسی اور مذہب کا لٹریچر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج بھی اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے کم تعداد یہودی قوم کی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مدینہ کے یہودی قبائل میں سے صرف ایک شخص عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کیا، جو کہ بعد میں قرآن میں اہل کتاب کے عظیم عالم کے طور پر مشہور ہوئے۔ پوری اسلامی تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ یہودیوں نے اسلام کو اپنانے کی بجائے اپنی مذہبی کتاب یعنی تلمود اور تورات کی تفسیر پر توجہ دی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شریعت مکمل ہے اور ان کو کسی نئے دین کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے 2023 کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں صرف 0.01% یہودیوں نے اسلام قبول کیا۔ مسیح کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری ملنے کے بعد ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اس کے بعد تمہارے اندر آخری پیغمبر آئے گا، جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں 1400 سال پہلے گزر چکے ہیں، اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ اسی مسیح کے انتظار میں بیٹھے ہیں جو کہ ان کے مطابق آخری پیغمبر ہوگا۔ حالانکہ اصل مسیح جن کا تورات میں بھی ذکر تھا 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر کے طور پر 1400 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پر یہ لوگ ابھی تک اسی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، اور یہ دنیا میں ان لوگوں کی سب سے بڑی سزا ہے۔ جس طرح سے اللہ کی نافرمانی اور وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ماننے کی وجہ سے 40 سال تک ان کو صحرائے سینا میں اسی طرح سے بھٹکا دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔